بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے۔ دوستو، جو تم سے تعلق رکھنا پسند ہی نہ کرتا ہو اس کے پیچھے خواہ نہ پڑو۔ انسان کی انسانیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ دوسروں کے غموں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ دوستو، غور سے سنیں، بات ہے پتے کی۔ سنیں، 100 روپے کا نوٹ بہت بڑا لگتا ہے جب مسجد میں دیا جائے، لیکن شاپنگ کے لیے استعمال کرنا ہو تو بہت چھوٹا لگتا ہے۔ سنیں غور سے، 2 گھنٹے مسجد میں بیٹھنا بھاری لگتا ہے، لیکن فلم دیکھنے کے لیے 3 گھنٹے بہت کم لگتے ہیں۔ ایک کرکٹ میچ کی کمنٹری سننے کے لیے لوگ پاگل ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جمعۃ المبارک کا خطبہ وقت سے تھوڑا زیادہ ہو جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسا میسج آگے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن لطیفے اور بیہودہ سمے کرنا لوگوں کو بہت پسند ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی 6 نصیحتیں غور سے سنیں۔ نمبر 1، جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ نمبر 3، جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہے اس کی حیا کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حقیقت، دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے۔ آپ جتنا زیادہ تنہا ہے اتنے ہی زیادہ آزاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر علی ما اصابک، اور تجھ پر جو مصیبت آئے اس پر صبر کیا کر۔ دوستو، ماں باپ کو دفنانے کے بعد یہ بات یاد رکھنا سنیں غور سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ کے والدین کی موت ہو جائے تو ان کی قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ کا ذکر اتنی دیر تک کرو کہ جتنی دیر تک اونٹ ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، اتنی دیر تک بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں ان کی قبر کے پاس، ماں باپ کی، کیونکہ جب دفن کیا جاتا ہے تو میت اس طرح پریشان ہو جاتی ہے جس طرح ایک بندہ سمندر کی لہروں میں ڈوب کے مر رہا ہو۔ جب ذکر ہو رہا ہو تو میت پریشان نہیں ہوتی، بلکہ میت بہت خوش ہوتی ہے کہ میری اولاد نے میرا حق ادا کر دیا۔ اس پیاری سی بات کو اتنا پھیلاؤ کہ کوئی بھی اس سے بے خبر نہ رہے۔ دوستو، دل کے اچھے لوگوں کو دنیا بیوقوف سمجھتی ہے۔ بیوی کی دعا اپنے شوہر کے لیے سنیں۔ اے اللہ، میرے شوہر کی روزی، صحت اور عمر میں برکت اور اسے ترقی اور کامیابی دے، آمین۔ کہتے ہیں کہ جب بیوی اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ جلدی سنتا ہے۔ دوستو، غور سے سنیں، نکاح میں گواہ کیوں شرط ہے؟ تو سنیں، جو چیز عظیم الشان
ہوتی ہے اس کے لین دین پر گواہ بنائے جاتے ہیں تاکہ آئندہ جھگڑے سے بچا جا سکے، جیسے زمین کی خرید و فروخت پر گواہ بنائے جاتے ہیں تاکہ مستقبل میں جھگڑا نہ ہو۔ غور سے سنیں، نکاح بھی عظیم الشان لین دین ہے کہ اس میں لڑکی کا لینا اور مہر کا دینا ہے، اسی لیے اس میں گواہ ضروری ہے تاکہ بعد میں جھگڑے نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا۔ کیا فرمایا؟ میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، ماشاء اللہ، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف کرتا ہوں، اور نہ ہی جہنم کا خوف کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ بے شک دوستو، صبر کی دو صورتیں ہیں۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ دوستو، ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا ہی رہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں، جو اوپر سے تو بہت زیادہ پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ بے شک دوستو، بس آخری نصیحت، جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ تعالیٰ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ بے شک اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطیاں ہوئی ہو پڑھنے میں انہیں معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ نمازوں کا اہتمام کریں، سبھی بھائی بہن۔ شکریہ، السلام علیکم۔